یا نہیں شروع کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کے اس سیشن میں تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے ابھی تک کی جو کلاسز لی ہیں ان اسباق کا ہم مختصر سا ٹائٹل وائز اس کو ریپیٹ کر دیں گے، پھر آج کے لیسن کی طرف انشاءاللہ ہم آ جائیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے جو اسباق پڑھے اس میں دنیا میں موجود معاشی نظام اور اسلامی معاشی نظام کا ہم نے تعارف کیا، اور جو اہم تین سسٹم ہیں کیپٹلزم، سوشلزم اور اسلامی معاشی نظام کا ہم نے ڈیٹیل جو ہے اس پہ ریویو کیا، ان کا موازنہ آپس میں کیا۔ سودی نظام کے اثرات اور خرابیوں کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا۔ اسلامی معاشی نظام کے مقاصد اور خصوصیات کو ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ پھر جو سیکنڈ لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے اسلامی معاشی نظام کے بنیادی اصولوں کو ڈسکس کیا، جس میں عدل اور انصاف پر مبنی معیشت تھی، دولت کی منصفانہ تقسیم تھی، اور وسائل کا صحیح استعمال تھا، اور ذخیرہ اندوزی اور استحصال کی ممانعت تھی۔ یہ ہمارے دو لیکچر مکمل ہوئے، جس میں ہم نے ایک میں جو موجودہ معاشی سسٹمز ہیں جس میں سوشلزم، کیپٹلزم اور اسلامی معاشی نظام ہے، اس کو ہم نے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور سیکنڈ لیکچر میں ہم نے اسلامی معاشی نظام کے بنیادی جو اصول ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، جس میں 4 پوائنٹس ہیں کہ جن کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ آج جو لیسن کا حصہ ہے ہمارا وہ بینکنگ کی تاریخ اور ارتقاء ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو پوائنٹس ہمارے پاس ہوں گے وہ ایک تو بینکنگ کی ابتدا اور تاریخ کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، اور پھر بینکوں کا اولین قیام اور جو ارتقاء ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اور بینکنگ کی ضرورت پر ڈسکشن ہوگی، مالی تحفظ اور معیشت کی ترقی پر ڈسکشن ہوگی، اور آخر پر پھر ہم بینکنگ اور کرنسی کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے آج کے اس سیشن کو ہم پھر انشاءاللہ کلوز کر رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سارے لوگ توجہ کے ساتھ کلاس میں موجود ہوں گے۔ مجھے ذرا اٹینڈنس بتائیے گا کتنے لوگ موجود ہیں ابھی؟ سر 12۔ ایک ہو گیا۔ کوشش یہ کریں سارے لوگ کہ آپ اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی رکھیں، آنے جانے کا سلسلہ آپ کا کم سے کم ہو، کیونکہ شارٹ کورس ہے، اس میں بہت سارے فوائد بھی ہوں گے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی سوالات وغیرہ آتے ہیں، پریزنٹیشن وغیرہ آتی ہے، تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، فائدہ سب کا ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بینکنگ کی تاریخ اور ارتقاء معیشت کی ترقی اور مالی لین دین کے تحفظ کے لیے بینکوں کے آغاز اور ان کی تبدیلی کا مطالعہ ہم آج کے اس سیشن میں کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بینکنگ سسٹم کا مقصد جو اس کا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ بینکنگ سسٹم کا مقصد مالی لین دین کو منظم کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ قرض دینا اور معیشت میں استحکام فراہم کرنا۔ یہ ایک بینکنگ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین آبجیکٹو میں یہ شامل حال ہے۔ اگر اس کی خوبیوں کی آپ بات کریں تو اس میں ہمیں کچھ خوبیاں بھی نظر آتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی نظر آتی ہیں اس سسٹم کے اندر۔ ایک تو یہ کہ خوبیوں کی ہم بات کریں تو مالی لین دین کی سہولت ہوتی ہے بینکوں کے ذریعے، اور قرض دینے اور وصولی کا ایک آسان طریقہ جو ہے وہ ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے اس سسٹم کے ذریعے۔ خامیوں کی اگر ہم بات کریں تو بعض اوقات غیر اخلاقی طریقوں سے مالی فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور یہ ایک پورا ایک لیکچر ہے ہمارے اگلے سیشن کے اندر، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے، جو بینکنگ کے اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں اور پھر اسلامک بینکنگ کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم وہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہم بعض اوقات غیر اخلاقی طریقوں سے مالی فائدہ اٹھانے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے تقریباً جتنے بھی لوگ اس وقت کلاس میں موجود ہیں تو ہمارا کہیں نہ کہیں اکاؤنٹ جو ہے بینکس کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹس اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ جس طریقے سے ہمیں مینیپولیٹ کر کے بتائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس میں کس طریقے سے وہ فائدہ اٹھانے کے انشورنس وغیرہ کے ذریعے اور طرح طرح کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بینکنگ سسٹم کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک بڑی اہم کتاب ہے ہسٹری آف اکنامکس اینالائز کے نام سے یہ کتاب ہے،
اور جوسف نے اس کو لکھا ہے، اور آپ اگر بینکنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہی واحد ابتدائی مؤلف تھا، معیشت دان تھا، کہ جس نے بینکنگ کے اس کانسیپٹ کے اوپر کام کیا، اور پھر اسی سے تھیوریز وغیرہ لی گئی، اور وہ بینکنگ کا یہ جو اس وقت ایک پہاڑ ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ بنیادیں اس فرد نے جو ہے فراہم کی تھی۔ جیسے کہ یہ کمٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ کتابیں بھی آپ کو، جن کتابوں کے پی ڈی ایف ہوں گے وہ بھیج دیے جائیں گے، اور جن کے لنکس وغیرہ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ تو آپ نے اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اس حساب سے لے کے آگے بڑھنا ہے، تاکہ چیزیں یکسوئی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ آگے اگر ہم بات کریں بینکنگ کی ابتدا اور تاریخ، سب سے پہلے قدیم دور کا جائزہ ہم لیتے ہیں، تو اس میں ابتدائی معاشروں میں مالی لین دین جو ہے اور قرض دینے کا جو نظام تھا، وہ جو عبادت خانے ہوتے تھے نا ان کے ذریعے کیا جاتا تھا، یعنی انہی میں لین دین کے حوالے سے اور قرض دینے کے حوالے سے ایک سسٹم جو ہے وہ بنا دیا جاتا تھا، اور اسی کو ہی پھر کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا اور اسی کو آگے لے کے بڑھا جاتا تھا۔ یعنی اس کی اگر مزید وضاحت آپ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بابل اور مصر میں معبد خانے جو ہوتے تھے ان میں مال کی ذخیرہ اندوزی اور قرض وغیرہ دیا جاتا تھا۔ جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں فائنانس کی، تو اس میں یہ چیزیں ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اب اگر اس قدیم دور کے اندر یہ جو سسٹم تھا اس کی خوبی کی اگر آپ بات کریں تو وہ محفوظ ذخیرہ اور قرض کی سہولت تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو بینک بیلنس ہوتا تھا، یعنی آپ کے پاس جو مال ہوتا تھا، تو وہ ایک محفوظ طریقے سے رہ جاتا تھا، اس کو آپ کہیں پر رکھ سکتے تھے۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کو کہیں قرض کی ضرورت پڑتی تھی آپ اس کو ایزیلی اس سے مستفید ہو سکتے تھے، اور اس کو لے بھی سکتے تھے اور کسی کو دے بھی سکتے تھے۔ خامیوں کی اگر آپ بات کریں تو غیر منظم مالی لین دین، یہ ایک بڑی پرابلم اس سلسلے میں رہی کہ وہاں جو سسٹم تھا وہ کوئی منظم نہیں تھا مالی لین دین کے حوالے سے، یعنی چیزیں خرد برد ہو جاتی تھی، آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی تھی۔ کرپشن، آپ یوں کہہ لیجیے کہ بددیانتی یا کرپشن کا سسٹم جو ہے وہ وہاں اندر جو ہے موجود ہوتا تھا، جن لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہوتی تھی۔ اور اگر آپ بات کریں قدیم دور کا، یہ جو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ابتدا جو ہے وہ ہوئی ہے تقریباً 2000 سال قبل مسیح، یہ ہمیں ابتدائی بینکنگ کی جو ہے آغاز ابتدا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اس پہ اگر آپ بات کریں تو جس نے یہ جو ایک بڑی کی اہم کتاب ہمیں ملتی ہے، دی فرسٹ 5000 ایئرز، اس کو لکھا ہے ڈیوڈ گریبر نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس کتاب کو بھی انشاءاللہ ہم واٹس ایپ میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایف میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ جو قدیم دور کا جائزہ ہے بینکنگ کے ابتدا کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے، اس کی کافی بہتر انداز میں جو ہے اس کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یونان اور روم میں جو بینکنگ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرا اشرہ جو آگے بڑھا، تو اس میں یونان اور روم میں تجارتی لین دین اور قرض دینے کا نظام جو نظام اس کو بنایا گیا، اور سکہ اور رقم کے ذریعے منظم کیا گیا۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونان اور روم میں تجارتی لین دین اور قرض دینے کا جو نظام سکے اور رقم کے ذریعے منظم کیا گیا۔ یہ جو سکہ ہمیں ملتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز جو ہے یونان اور روم میں ہی ہوا تجارتی لین دین کی صورت میں، اور یونان میں سکوں کا آغاز ہوا، اور روم میں پھر قرض دینے کا نظام ڈیولپ ہوا۔ پہلے یہ نہیں تھا کہ قرض والا کنسیپٹ اتنا نہیں ہوتا تھا، تو یہ روم میں جا کے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قرض دینے کا جو سلسلہ ہے وہ روم کے اندر شروع ہوا۔ اگر آپ یونان اور روم میں یہ جو کانسیپٹ تھا بینکنگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی خوبی کیا تھی؟ یعنی خوبی یہ تھی کہ سکوں کے استعمال سے مالی لین دین میں آسانی ہو جاتی تھی، یعنی چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی تھی، ایزیلی آپ کسی چیز کو دیکھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے تھے۔ خامیاں یہی تھی کہ غیر منظم قرضوں کا نظام تھا، یعنی وہ جو قرضے دیے جاتے تھے وہ کوئی منظم طریقے سے نہیں دیا جاتے تھے۔ پھر اس کی وصولی کے حوالے سے بھی کوئی سسٹم اس طریقے سے ڈیولپ نہیں تھا، اور آنا ترجیحات کے اندر وہ چیزیں کہیں نہ کہیں شامل رہتی تھی۔ دور کی اگر آپ بات کریں کہ یہ دور کون سا تھا یونان اور روم میں، یہ جو تجارتی لین دین اور قرض دینے کا جو سکے کا سسٹم ڈیولپ ہوا، تو یہ تقریباً 4 صدی قبل مسیح ہمیں یہ جو ہے نا یہ دور یہ زمانہ ملتا ہے، کہ جس کے اندر یونان اور روم میں سکوں اور قرض کا جو کانسیپٹ ہے لین دین کا، وہ ہمیں مل جاتا ہے یونان اور روم کے اندر۔ پھر اگر آپ بات کریں کہ کس شخصیت نے اس کے اوپر لکھا اور کون سی وہ کتاب ہے، تو یہ کتاب دی ہسٹری آف منی کے حوالے سے بڑی فیمس بک ہے۔ آ، جیک جیک نے اس کو لکھا ہے، اور اس کی جو پی ڈی ایف ہے یا لنک وغیرہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کتابوں کے جو ترجمے اردو میں اگر ہوئے ہیں وہ آپ کو، ہماری پہلی یہی ترجیح ہے کہ وہ کتابیں جو ہے نا ان تک آپ کی رسائی کو بڑھا دیا جائے، تاکہ آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ جی، تیسرے اسٹیپ پہ ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرا جو اسٹیپ تھا قرون وسطیٰ میں بینکنگ کا سلسلہ،
قرون وسطیٰ یعنی جو ابتدائی دور تھا اسلامی دنیا کی بھی ہم اس میں بات کر سکتے ہیں، تو اسلامی دنیا میں اس کا جو آغاز ہوا وہ قرض حسنہ کے طور پہ ہوا، اور یورپ میں تجارتی بینکوں کے آغاز کے طور پر ہوا۔ اگر اس کو آپ سمجھیں تو مسلمانوں نے قرضہ حسنہ کی بنیاد رکھی، جبکہ یورپ میں سود پر قرض دینے کا آغاز ہوا۔ قرون وسطیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تیسرا سٹیپ ہے بینکنگ کے حوالے سے، ابتدا اور تاریخ کے حوالے سے مسلمانوں نے قرض حسنہ کی بنیاد رکھی، اور یورپ میں یہ قرض وہاں پر بھی دینا شروع کیا گیا، لیکن سود پر دیا گیا، سود ہی کو سامنے رکھا گیا، اور وہ سلسلہ ان کا آگے کی طرف بڑھا۔ اگر آپ بات کریں اس میں خوبیاں اور خامیوں کی، تو خوبیاں یہ تھی کہ اسلامی بینکنگ میں سود سے بچاؤ تھا، یعنی سود والا پرابلم نہیں تھی، ٹینشن نہیں تھی کہ آپ اتنی رقم دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اتنی زیادہ لیں گے یا کیا کریں گے، وہ پرابلم نہیں تھی۔ خامیاں اگر آپ ڈسکس کریں اس دور کی، تو وہ یہ تھی کہ یورپ میں سود کے نظام کی وجہ سے شدید مالی مشکلات کا سامنا ہوا۔ وہ والا جو کنسیپٹ جس کو ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا گیا اور غریب جو ہے وہ غریب تر بنتا گیا۔ اور یورپ کے جب ہم بات کر رہے ہیں تو اٹلی کے یہ مقامات ہیں کہ جہاں یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں، اور یہ زمانہ اگر آپ اس زمانے کو تاریخی اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً 13ویں صدی کی بات ہو رہی ہے۔ اور کتاب یہاں ریکمنڈ کی جا رہی ہے آپ کو، یہ کتاب ہے فائنانس کے اوپر لکھی گئی ہے، فائنانس اینڈ بینکنگ کے اوپر اسلامی معیشت کے ماہر ہیں، اور ڈاکٹر محمود غازی کی۔ اور یہ کتاب انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے واٹس ایپ گروپ کے اندر، اس کو انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو گئے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین زمانے ہم نے پڑھے ہیں۔ ایک تو ہم نے بینکنگ سسٹم کا مقصد، اس کو ہم نے ذرا دیکھنے کی کوشش کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا بہت ان کے نام اور کتابوں کو لینے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کی۔ دوسرا جو ہمارے پاس تھا بینکنگ کی ابتدا اور تاریخ کے حوالے سے، قدیم دور کو ہم نے دیکھا، جو قدیم دور ابتدائی معاشروں میں مالی لین دین اور قرض دینے کا جو سلسلہ عبادت الخانوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر بھی ہم نے خامیاں خوبیوں کو تھوڑا ڈسکس کیا، زمانے کو ہم نے دیکھا کہ وقت کون سا تھا، اور اس کے اوپر کن لوگوں نے کام کیا اور وہ کون سی کتابیں تھیں، اس کو بھی ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے۔ تیسرے سٹیپ میں ہم نے یونان اور روم میں جو بینکنگ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا دور ہمیں ملتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تجارتی لین دین اور قرض دینے کا سلسلہ وہاں ہمیں ملتا ہے، یونان اور روم میں شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم نے اس میں خوبیاں خامیاں بھی ڈسکس کی، اور وقت جو ہم نے زمانہ جو تھا اس کو دیکھا۔ اس کو ڈسکس کرنے کے بعد جس بندے نے اس کے اوپر کام کیا یا لکھا، اس کی جو بک ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا، اور آخر پہ آگے ہم نے قرون وسطیٰ میں جو بینکنگ ہوئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جو آغاز تھا اس کے اندر ہم نے ذرا چیزوں کو دیکھا، اور اسلامی تناظر میں یہ جو بینکنگ کے حوالے سے یا مالیات کے حوالے سے یا معاشی نظام کے حوالے سے جو طریقہ کار تھا اس کو ڈسکس کیا، اور یورپ کے اندر جو تجارتی بینکوں کا جو آغاز ہوا اس کو ہم نے دیکھا خوبیوں خامیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر ہم نے زمانے کو بھی دیکھا، اور آخر پہ ہم نے کتاب جو ہے لی ہے فائنانس اور بینکنگ کے اوپر ڈاکٹر محمود غازی کی، اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بینکوں کا قیام اور ارتقاء۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو اولین بینک ہے، بینک آف وینس کے نام سے اس کو جانا پہچانا جاتا ہے، تو یہ بینک آف وینس جو ہے دنیا کا پہلا تجارتی بینک تھا، جو 1157 میں اٹلی میں قائم ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا بینک تھا کہ جو تقریباً 1157 میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اٹلی میں اس کی بنیاد پڑتی ہے۔ یعنی بینک آف وینس نے قرضوں کی فراہمی اور تجارتی لین دین میں سہولت فراہم کی۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹرکچر کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، وہ یہی تھا کہ قرضوں کی فراہمی اور تجارتی لین دین کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو سہولیات ہیں وہ دی۔ خوبیاں اگر اس سسٹم کی آپ دیکھیں اس بینک آف وینس کی، تو اس میں یہ تھا کہ قرض کی آسان آسان فراہمی تھی، کہ ایزیلی آپ کو قرض جو ہے وہ مل جاتا تھا، اور خامیاں اس کی یہ تھی کہ قرضوں کی واپسی کے نظام میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، کہ وہ پراپر طریقے سے اس کو اس طریقے سے مینج نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ زمانہ کون سا تھا، یہ تقریباً 1157 کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے اوپر جو کتاب لکھی ہے یا جس شخصیت نے کام کیا، تو کتاب وہی ہے کہ دی ہسٹری آف بینکنگ، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور جو شخصیت ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں راؤنڈ کے نام پہ، راؤنڈو کے نام پہ یہاں پہ نام ان کا مل رہا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے پی ڈی ایف کی صورت میں یہ لنک جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دیا جائے، یا پی ڈی ایف میں ہمیں بک مل جائے، اس کو اردو میں ترجمہ مل جائے، وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، جس میں آپ بینک آف وینس کو مکمل طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ یہ جو 1157 میں اٹلی میں جو یہ ڈیولپ ہوا تھا، اس کے اندر مزید کیا کیا چیزیں تھیں اس کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے سٹیپ پہ آئیں تو مرکزی بینکوں کا قیام۔
اب مرکزی بینکوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو اس میں مرکزی بینک کا قیام اقتصادی استحکام کے لیے کیا گیا، تاکہ ملک کی کرنسی کو مستحکم کیا جا سکے۔ یہ ایک اس کا مین آبجیکٹو تھا کہ بینک کا قیام اقتصادی استحکام کے لیے کیا گیا، اور ملک کی کرنسی کو مستحکم کرنے کے لیے اس کاوش کو کیا گیا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی بینک معیشت میں استحکام اور مالی لین دین میں توازن فراہم کرتے ہیں، تو ان کو مرکزی بینک کہا جاتا ہے۔ تو ان مرکزی بینکوں کی خوبیاں خامیاں اگر آپ دیکھیں، تو خوبیوں میں یہ بات ہے کہ قرضوں کے انتظام میں آسانی اور کرنسی کا استحکام جو ہے وہ ہوا۔ آپ قرضے ایزیلی جو ہے وہ دے سکتے تھے، لے سکتے تھے، اور کرنسی کی صورت آپ کے پاس ایک چیز آ گئی جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے لین دین اور دیگر معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے۔ خامیوں کی اگر ہم بات کریں ان مرکزی بینکوں کی، تو مرکزی بینک کی پالیسیاں بعض اوقات مالی بحران پیدا کرتی تھیں اور کرتی بھی ہیں ابھی بھی۔ تو زمانہ یہ جو تھا مرکزی بینکوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ تقریباً 1694 عیسوی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں جس بینک کی ہم نے بات کی ہے، اس کو ہم نے یہاں تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش بھی کی۔ تو شخصیت اور کتاب کی اگر آپ بات کریں، تو یہاں پر وہی کتاب دوبارہ سے کہیں ہمیں نظر آتی ہے کہ منی بینکنگ اینڈ فائنینشیل مارکیٹس کے حوالے سے جو ہے اس کتاب کو لکھا گیا، اور یہ کتاب انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ جلد۔ اگر اسٹیپ پہ آ جائیں کہ جو بینکنگ کی ضرورت کیا ہے، یہ تھوڑا سا ہم نے اوور ویو لیا تاریخی اعتبار سے۔ اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ آؤٹ لائن کی صورت میں ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے بینکنگ کی ابتدا اور تاریخ کو دیکھا، قدیم دور کا ہم نے جائزہ لیا، اور قدیم دور کے اندر کیا طریقہ کار تھا، کس سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے مالی لین دین اور قرض دینے کے نظام کو دیا جاتا تھا یا بڑھایا جاتا تھا، اس کے ایگزامپلس کو ہم نے دیکھا۔ دوسرے اسٹیپ میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا دور جو تھا یونان اور روم میں، جو بینکنگ اور تجارتی لین دین اور قرض دینے کے حوالے سے جو چیزیں کی گئی، جو اقدامات تھے، یہ دوسرا دور تھا۔ تیسرا دور ہمیں ملتا ہے قرون وسطیٰ میں جو بینکنگ کا سلسلہ ہوا، وہ ہمیں ملتا ہے، اس کو ہم نے اسلامی تناظر میں بھی دیکھا، اور ویسٹ یعنی یورپ کے اندر جو چیزیں ہو رہی تھی اس کو بھی ہم نے دیکھا، تین دوروں میں۔ اور اگلے اسٹیپ میں ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا جو دور تھا بینکوں کا قیام اور ارتقاء، اور اس میں ہم نے بینک آف وینس کی بات کی، اور یہ ایک 1157 کے اندر یہ بینک جو ہے ڈیولپ ہوا اور یہ چیزیں آگے بڑھی، تو یہ چوتھا دور تھا۔ اور اس کے بعد ہم پانچویں دور میں ہم آئے مرکزی بینکوں کے حوالے سے کہ وہ چیزیں آگے کی طرف بڑھی، اور یہ تقریباً 1694 عیسوی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جو ہے مرکزی بینکوں کا ہمیں آغاز ملتا ہے، اور چیزیں ان کا قیام ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ یہ چار دور مکمل کرنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ بینکنگ کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے لیے کچھ آؤٹ لائنز ہمارے پاس۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ مالی تحفظ اور معیشت کی ترقی ہے۔ مالی تحفظ کی اگر ہم بات کریں تو بینکنگ سسٹم افراد اداروں کے لیے مالی تحفظ فراہم کرتا ہے، افراد کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی۔ اور بینکنگ سسٹم لوگوں کی بچتوں کو محفوظ رکھتا ہے اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ تحفظ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ کو مواقع وہ کہیں نہ کہیں فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر خوبیوں کی آپ بات کریں تو مالی تحفظ اور معیشت میں استحکام ہمیں نظر آتا ہے بینکنگ کی ضرورت میں مالی تحفظ اور معیشت کے حوالے سے۔ اور خامیوں کی اگر ہم بات کریں تو بعض اوقات مالیاتی بحران بینکنگ سسٹم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں کہیں نہ کہیں بینکنگ کے ہی ذریعے چیزیں آگے جاتی ہیں، جو قیمتوں میں کمی پیشی، ٹیکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس وقت ہم اسلامی تناظر میں بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ یہ اوور آل بینکنگ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو ہم کہیں نہ کہیں اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، تو آگے جا کے ہم اسلامی تناظر میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے اوپر جو سلسلہ مزید آگے بڑھا مالی تحفظ اور معیشت کے حوالے سے جو کام کیے گئے، تو یہ تقریباً 20ویں صدی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمیں نظر آنا شروع ہوا ہے کہ جہاں مالی تحفظ اور معیشت کی ترقی کے حوالے سے ان بینکوں کا سہارا لیا گیا۔ اور یہ کتاب بڑی اہم ہے، اس کتاب کو میں پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ اس کا کر چکا ہوں۔ پروفیسر خورشید احمد کی یہ کتاب ہے، اسلامی معیشت کے ماہر، آج کے نام پہ اسلامک اکنامکس کے حوالے سے یہ کتاب بڑی فیمس ہے۔ پاکستان کے اندر گنے چنے لوگ ہیں کہ جن کا فائنانس کے اوپر، اکنامکس کے اوپر، معیشت کے اوپر کام ہے، جس میں پروفیسر خورشید احمد کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس وقت وہ علیل آخری عمر جو ہے اس میں ہے، کافی ضعیف بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے تقی عثمانی صاحب کا بھی نام جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ تو گنے چنے نام ہمیں ملتے ہیں کہ جو بینکنگ کے حوالے سے یا اسلامی معیشت کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا، تو یہ کتاب انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اگلے اسٹیپ پہ اگر آپ آئیں تو بینکنگ کی ضرورت کے حوالے سے پہلا ہم نے پڑھا مالی تحفظ اور معیشت کی ترقی۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے معیشت میں سرمایہ کاری، یعنی بینکنگ کا مقصد معیشت میں سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اب بینکنگ کے ذریعے صنعتوں اور کاروباروں میں سرمایہ کاری ہوتی ہے جس سے معیشت ترقی کرتی ہے، یعنی بینکنگ کے ذریعے ہی
آپ صنعتوں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے، اور پھر ان میں کاروباری جو ادارے ہوتے ہیں ان میں جا کے آپ سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سرمایہ کاری کی صورت میں کہیں نہ کہیں اس بزنس کی صورت میں آپ کی جو معیشت ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ترقی کر رہی ہوتی ہے۔ معیشت میں سرمایہ کاری کی اگر خوبی کی آپ بات کریں تو وہ یہی ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافہ اور معیشت میں ترقی ہوتی ہے، سرمایہ آپ کا بڑھ جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ معیشت میں ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ خامیاں اگر اس کی آپ بات کریں تو غیر ذمہ دارانہ سرمایہ کاری معاشی بحران کا سبب بنتی ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر ذمہ دارانہ رویے ہوتے ہیں سرمایہ کاری کے، تو معاشی بحران کا وہ سبب بھی بن سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم یہ اوور آل صرف بینکنگ کے اوپر ایک ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم اس میں اسلامی تناظر میں ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت میں سرمایہ کاری کب سے شروع ہوئی بینکوں میں؟ تو یہ تقریباً ہمیں زمانہ ملتا ہے 20ویں صدی میں۔ 20ویں صدی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ معیشت میں سرمایہ کاری کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، اور یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ اور یہ بھی ایک کتاب ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے، جس کو لکھا گیا ہے نیل کے نام پہ، انہوں نے اس کو لکھا، اور اس کتاب کا نام بھی جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں دی ایسنٹ آف مونی کے نام پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو بھی ہم کہیں نہ کہیں واٹس ایپ گروپ میں آپ سے شیئر کریں، اردو یا انگلش جو بھی ورژن ہمیں مل جاتا ہے اس کو انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ تھا مالی تحفظ اور معیشت کی ترقی بینکنگ کی ضرورت کے حوالے سے، اور دوسرا پوائنٹ ہے معیشت میں سرمایہ کاری۔ تیسرے پوائنٹ پہ اگر آپ آئیں تو بینکنگ اور کرنسی کا رشتہ، ذرا اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ قدیم کرنسی کو اگر آپ دیکھیں تو قدیم کرنسی مالی لین دین میں استعمال ہونے والے سکے یا دھاتی اشیاء ہوتی تھی۔ وہ اگر آپ تاریخ کو پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جو کرنسی کا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا یا تو سکے ہوتے تھے یا دھاتی اشیاء وغیرہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ یعنی قدیم یونانی رومن کی آپ بات کریں لدیائی سکوں کا ایک استعمال تھا، مالی لین دین کی بنیادی شکل تھا، اس کو ہم کہیں نہ کہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی خوبی کیا تھی کہ سکوں کے استعمال سے مالی لین دین میں آسانی ہوتی تھی، اور خامی یہ تھی، پرابلم یہ تھی، نقص یہ تھا کہ سکوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا تھا۔ اور اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ سکوں یا دھاتی اشیاء کی جو قدیم کرنسی ہے یہ تقریباً کس زمانے میں تھی اس کا آغاز، یہ 7ویں صدی قبل مسیح کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے کی طرف ہمیں ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں کاغذی کرنسی کی، کاغذی کرنسی وہ کرنسی ہے جو حکومت یا مرکزی بینک جاری کرتا ہے، اور اس کی قیمت کو حکومتی ضمانت حاصل ہوتی ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ حکومتی گارنٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور 7ویں صدی میں چین نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاغذی کرنسی کا آغاز کیا، کاغذی کرنسی جو ہے وہ 7ویں صدی میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور چین کے اندر یہ جو ہے سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ بات کریں کاغذی کرنسی کی خوبی کی تو وہ یہ ہے کہ مالی لین دین میں آسانی اور نقل و حرکت کی سہولت ہوگی۔ وہ سکے جو ہوتے تھے یا دھاتی اشیاء جو ہوتی تھی وہ کافی وزنی ہوتی تھی، ان کو جب آپ کہیں شفل کرتے تھے کہیں آگے پیچھے لے کے اس کو جانا ہوتا تھا تو وہ ایک دقت ہوتی تھی، ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب یہ کاغذی کرنسی کا وجود جو ہے وہ آگے بڑھا 7ویں صدی میں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالی لین دین میں آسانی ہوئی، نقل و حرکت کی ایک سہولت جو ہے وہ آسان ہوگی۔ تو خامی اگر آپ دیکھیں کاغذی کرنسی کی تو وہ یہ تھی کہ افراط زر اور کرنسی کی قیمت میں کمی ہوگی۔ افراد زر کے حوالے سے ہمیں کہیں نہ کہیں مسائل نظر آتے ہیں کہ کھڑے ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے کرنسی کی جو قیمت تھی وہ کم ہوئی کہ جو کہ پہلے سکوں یا دھاتی اشیاء وغیرہ کی صورت میں مناسب ہوتی تھی۔ تو جیسے کہ یہ کہا گیا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ 7ویں صدی میں ہوا، اور چین کے اندر اس آغاز کو، اس کاغذی کرنسی کو جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا، اور اس حوالے سے بھی جو کام ہوا ہے، جو کتابیں لکھی گئی ہے، جن شخصیات نے کام کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آج ہی واٹس ایپ گروپ میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کر دیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے ڈیجیٹل کرنسی کا۔ ڈیجیٹل کرنسی ہمارے زمانے ہی کی ہے تو ہم اس کو زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی وہ کرنسی ہے جو انٹرنیٹ پر استعمال ہوتی ہے اور کسی بھی فزیکل فارم میں نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بٹ کوائن کی بات کی جاتی ہے اور دیگر کرپٹو کرنسیوں نے مالی لین دین کو انٹرنیٹ کے ذریعے تبدیل کر دیا، اور اس کے اوپر پراپر طریقے سے کہیں نہ کہیں اب ہمیں کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہے، فزیکل اس کی کوئی ہمیں فارم جو ہے نظر نہیں آتی۔ جس طرح بٹ کوائن کی ہم بات کر رہے ہیں یا کرپٹو کرنسی وغیرہ کی ہم بات کر رہے ہیں، مالی لین دین کو انٹرنیٹ کے ذریعے تبدیل کیا گیا، تو یہ ہے ڈیجیٹل کرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ڈیجیٹل کرنسی کی اگر خوبی کی آپ بات کریں تو عالمی سطح پر مالی لین دین کی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ 1 کلک کے اوپر کہیں پر بیٹھ کے چیزوں کو ایزیلی آگے کی طرف اس کو شفل کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، اپنی چیزوں کو آسانی کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
تو خامی جو ہے وہ، اگر خامی کی آپ بات کریں تو قیمت میں اتار چڑھاؤ ہے اور کم استحکام ہے، مطلب ابھی اس میں بھی یہ پرابلم ہے کہ قیمت میں جو ہے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور استحکام کی کوئی گارنٹی اس طرح کی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ آغاز کی بات کریں کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے یہ اس کا آغاز کب ہوتا ہے، تو یہ ہمیں 2009 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2009 عیسوی کی بات ہو رہی ہے کہ بٹ کوائن کا آغاز ہوا، اور اس کے اوپر بھی جو کتاب لکھی گئی ہے اور اس کے اوپر جو کام جن شخصیات نے کیا ہے ان کا تذکرہ اور ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کے جو کام ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ سے کلاس گروپ میں انشاءاللہ اس کو بھی شیئر کر دیں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا اوور آج کے سیشن کے ہمارے دو اسباب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پوائنٹس ہیں۔ ایک تو ہم نے بینکنگ کی تاریخ اور ارتقاء کو دیکھا، ایک آدھ دفعہ میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بینکنگ کی ابتدا اور تاریخ کو ہم نے دیکھا، جس میں ہم نے قدیم دور کا جائزہ لیا تفصیل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے سٹیپ پہ جا کے یونان اور روم میں جو بینکنگ کا دوسرا مرحلہ تھا، دوسرا دور تھا، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ پھر تیسرے مرحلے میں ہم نے قرون وسطیٰ میں جو بینکنگ کے اوپر کام ہوا اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ اور پھر چوتھا جو مرحلہ تھا بینکوں کے قیام کے حوالے سے، جس میں بینک آف وینس کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بات کی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا۔ تو 5 ادوار ابتدائی طور پر ہم نے ڈسکس کیا، اور چھٹے دور میں ہم نے مرکزی بینکوں کو دیکھا، اور مرکزی بینکوں کے حوالے سے جو کام ہوئے تھے، جو امور آگے بڑھائے گئے تھے، اس کو ہم نے کم وقت میں دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرا جو سیشن تھا ہمارا، اس کے اندر ہم نے بینکنگ کی ضرورت کے حوالے سے مالی تحفظ اور معیشت کی ترقی کو دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا گیا، معیشت میں سرمایہ کاری کس طریقے سے ہمیں نظر آئی، اور اس کو ہم نے جو ہے دیکھا تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر ہم نے آگے بینکنگ اور کرنسی کا جو رشتہ تھا اس کو ہم نے دیکھا کہ کرنسی کا جو آغاز ہوا، قدیم کرنسی کیا تھی، اور پھر آگے جا کے اس کرنسی کی جو دوسری شکل کاغذی کرنسی کی صورت ہمیں ملتی ہے، اس کو ہم نے دیکھا اور زمانے کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کا وہ طریقہ کار جو تھا اس کو ہم نے کسی حد تک دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ اور پھر تیسرا جو کرنسی کا طریقہ تھا، جو ڈیجیٹل کرنسی ہے جو ہمارے زمانے کی ہے، اس کو ہم نے جو ہے آج کے اس سبق میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طریقے سے آج کا ہمارا یہ جو سیشن تھا الحمدللہ مکمل ہوا ہے، اور یہ 3 آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین اس کے میجر پوائنٹس سے، ایک تو تاریخ، ابتدا، ارتقاء بینکنگ کے حوالے سے اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، اور پھر ہم نے اس کی جو معیشت کی ضرورت ہے، اسلامی اپنا بینکنگ کی جو ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی درمیان میں بات کی، اور آخر پر ہم نے کرنسی کے اوپر بات کی کہ کرنسی کا آغاز کہاں سے ہوا، کب ہوا، اور کیسے ہوا، اور کس شکل میں ہوا، اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا یہ جو سیشن ہے آج کا یہ مکمل ہوا ہے۔ اس پہ کوئی سوال ہو، کوئی تجویز ہو، کوئی ڈسکشن ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں۔